السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي مهزورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 141 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو محذورہ یہ کنیت ہے، ان کا اصل نام سمرہ یا اوس بتایا گیا ہے، سمرہ یا اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں مشہور بات یہ ہے کہ یہ مؤذن تھے، مؤذن رسول تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن متعین کیا تھا۔ سن 8 ہجری فتح مکہ کے سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ان کا اسلام لانا کافی تاخیر سے تھا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے سال انہوں نے اسلام قبول کیا، مکہ ہی میں رہے، اور مکہ کے اندر یہ اذان دیتے تھے، مؤذن تھے۔ سن 59 ہجری میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول الوقت رضوان اللہ۔ اول الوقت، اول مانے اول، پہلا، وقت مانے وقت، رضوان رضامندی، رضوان اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی۔ اوسط، اوسط مانے درمیان، بیچ، اوسط، اوسط مانے بیچ، درمیان۔ رحمت اللہ و اوسطہ رحمت اللہ، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، رحمت اللہ اللہ کی رحمت۔ وآخرہ عفو اللہ، آخر مانے آخر، لاسٹ، عفو اللہ، عفو، عفو مانے معافی، عفو اللہ اللہ کی معافی، اللہ کی معافی، معافی مطلب معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوڑ دینا، انتقام نہ لینا، عذاب نہ دینا، یہ عفو اللہ کا معنی ہے، اللہ کی معافی، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اخرجہ الدارقطنی بسند ضعیف جدا، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نہایت ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وللترمذی من حدیث
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نحوہ دون الاوسط. یہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. اسی طرح سنن ترمذی کے اندر، یعنی ترمذی کی روایت میں یہی حدیث اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے، روایت بیان فرمائی ہے. دون الاوسط، لیکن اس میں اوسط کا لفظ نہیں موجود ہے. یعنی یہاں پہ جو اوسط رحمت اللہ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ سنن ترمذی کے اندر موجود نہیں ہے، دارقطنی کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر روایت موجود نہیں ہے. اسی کو کہا دون الاوسط، اوسط کے لفظ کے علاوہ، یعنی اوسط کا لفظ یا اوسط کا کلمہ استعمال نہیں ہوا ہے. وهو ضعیف ایضا، اور یہ بھی سند ضعیف ہے. یعنی جو ترمذی کی سند ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور دارقطنی کی روایت وہ بھی ضعیف ہے. یعنی دونوں روایتیں انتہائی ضعیف ہیں، قابل استدلال اور قابل عمل یہ روایت نہیں ہے. حدیث کا آپ ترجمہ دیکھیے. وعن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الوقت رضوان اللہ، اول وقت یہ اللہ کی رضامندی، یہ اللہ کی رضامندی کا سبب ہے، یہ اللہ کی رضامندی کو پانے کا ذریعہ ہے. اول وقت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ اللہ کی رضا کو پانا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. اول الوقت رضوان اللہ، حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ اول وقت میں نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. دیکھیے، جو حدیث ضعیف ہوتی ہے یا حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے تو اس کا مفہوم بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، اس کا مفہوم بھی عجیب و غریب ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ پر بھی اگر غور کریں تو جملے کی رکاکت یہ خود چیخ کر کے بتلاتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فصیح اللسان تھے. آپ کی گفتگو، آپ کے کلمات، آپ کے جملے انتہائی فصیح ہوتے تھے، معنی خیز ہوتے تھے. جو اصلی حدیث ہے اس کے کلمات خود ثابت کر دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے. اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اسے خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، جملے کی سیٹنگ اور کلمات یہ خود بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. کہ اول وقت کو اللہ کی رضا کا سبب بتایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اول وقت سے تھوڑی تاخیر ہو جائے تو کیا وہ نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی؟ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے، مگر یہ کہ کیا اول وقت میں پڑھنا ہی بالکل واجب ہے؟ ایسا نہیں ہے. نماز کا اول اور آخر وقت بتایا ہی گیا ہے، یہ آسانی کے لیے، سہولت کے لیے. لیکن ہاں، یہ تو بہتر ہے، افضل ہے کہ اول وقت میں پڑھنا ہے، لیکن اس کو رضوان کا جو درجہ دے دیا گیا کہ اول وقت میں پڑھنا یہ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا کا سبب ہے. تو یہ رضوان، یہ اللہ کی رضا، یہ واجب عمل سے ہوتا ہے، جبکہ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ فرض نہیں کہا جا سکتا ہے. ہاں، یہ ہے کہ افضل ہے، اول وقت ہی میں پڑھنا ہے،
اول وقت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن نماز کا وقت ابھی اس کے بعد باقی رہتا ہے، اول وقت ہے پھر آخری وقت بھی ہے، تو اس بیچ میں ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ افضل یہی ہے کہ ہم اول وقت میں پڑھیں۔ تو اول وقت کو اللہ کی رضا کا سبب بتایا ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے سندی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی ضعیف ہے، یعنی اس کا سند اس کی سندی حیثیت ہے وہ بھی کمزور ہے، اور یہاں جو حدیث آئی ہے اس کا مفہوم بھی صحیح نہیں ہے۔ وَأَوْسَطُهُ رحمت اللہ، اور نماز کے وقت کو اور نماز کو درمیانی وقت میں پڑھنا، اس کے درمیانی وقت میں پڑھنا یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ وَأَوْسَطُهُ رحمت اللہ، اور نماز کو اس کے درمیانی وقت میں پڑھنا یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ تو درمیانی وقت کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، تو سب کو درمیانی وقت میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ رحمت کی ضرورت سب کو ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت سب کو ہے، تو درمیانی وقت میں پڑھنا چاہیے۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ درمیانی وقت میں پڑھیں؟ نہیں، درمیانی وقت میں پڑھنے سے اللہ کی رحمت نہیں حاصل ہوتی۔ تو حدیث کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں اول وقت میں ہی نماز پڑھنے کو خیر و برکت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، نہ کہ درمیانی وقت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت میں نماز کی پابندی کرتے تھے۔ وَآخِرُهُ وَعَفْوُ اللَّهِ، اور آخری وقت میں نماز ادا کرنا، یعنی نماز کا وقت جو جب ختم ہونے والا ہے آخری وقت میں، جیسے فجر کا وقت سورج ڈوبتے ہی سورج نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جیسے سورج نکل جائے، جیسے سورج نکل رہا ہے 6 بجے، تو 6 بجے تک نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آخری وقت ہے۔ تو کیا آپ کوئی آخری وقت میں پڑھے تو کیا اس سے اللہ کی معافی حاصل ہوگی؟ وَآخِرُهُ أَفْعُ اللَّهِ، اور نماز کو اس کے آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی معافی کا سبب ہے۔ تو کیا فجر کی نماز عین سورج نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے تو کیا اس سے اللہ کی معافی حاصل ہوگی؟ نہیں، یہ تو سنت کے خلاف ہو گیا، یہ تو سنت کے خلاف ہو گیا۔ نماز فجر کا جو وقت ہے وہ غلط کا وقت ہے، یعنی جو مسنون اور افضل بہتر جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ تو غلط کا وقت ہے، اول وقت میں ہے۔ تو اب کوئی فجر کو بالکل آخری وقت میں پڑھے تو کیا اس سے اللہ کی معافی حاصل ہوگی؟ نہیں، وہ آدمی تو سنت کے خلاف کر رہا ہے، وہ آدمی تو سنت کے خلاف چل رہا ہے۔ ایسی عصر کی نماز کا آخری وقت سورج ڈوبنے سے پہلے کا ہے، تو کیا کوئی عصر کی نماز آخری وقت میں پڑھے تو کیا اسے اللہ کی معافی حاصل ہوگی؟ نہیں، اللہ کی معافی اس عمل سے حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو عصر کی نماز میں تاخیر کرے اور سورج زرد ہو جائے پھر اٹھ کر کے جلدی سے نماز پڑھے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق۔ مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ تو یہاں پر نماز کو اس کے 3 اوقات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اول وقت، درمیانی وقت اور آخری وقت۔ اول وقت کو رضوان کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، درمیانی وقت کو رحمت کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور نماز کے آخری وقت کو
اللہ کی معافی کا درجہ دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی معافی حاصل ہوتی ہے، جبکہ یہ حدیث سند اور متن دونوں لحاظ سے انتہائی ضعیف ہے۔ حدیث میں جتنی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے نماز کے اوقات کی، ان سب کا تعلق اول وقت سے ہے، اول وقت سے ہے۔ صرف عشاء کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز عشاء کو نصف لیل تک تاخیر کرنا افضل ہے، لیکن یہ اسی صورت میں افضل ہوگا جس میں سب لوگوں کے لیے کیا ہو، محلے کے سارے نمازیوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو، اب یہ کیا ہوگا، افضل ہوگا۔ اخرجہ الدارقطنی بسند ضعیف جدا، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ، انتہائی ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی یہ جو روایت ہے دارقطنی کی، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی سند نہایت ضعیف ہے۔ وللترمذی من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نحوہ دون الاوسط، اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، اسی طرح یعنی جیسے بھی روایت گزری ہے دارقطنی میں، اسی طرح ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ دون الاوسط، لیکن اس میں اوسط کا لفظ نہیں ہے، اول اور آخر کا تذکرہ ہے، اوسط و اوسطہ رحمت اللہ، یہ کلمہ سنن ترمذی کے اندر نہیں ہے۔ وہو ضعیف ایضا، اور جامع ترمذی کی روایت بھی ضعیف ہے، یعنی دارقطنی اور ترمذی دونوں کی روایت سندی اعتبار سے نہایت کمزور ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی کے اندر جو حدیث کا کلمہ استعمال ہوا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان اللہ والوقت الآخر عفو اللہ والوقت الآخر عفو اللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وَأَوْسَطُهُ رحمت اللہ، یہ کلمہ ترمذی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اہل علم نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خود اس کی روایت کے بعد وضاحت کر رہے ہیں بسند ضعیف جدا، یا اس طرح آخر میں کہا ہوا ضعیف ایضا، تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ روایت سند کے اعتبار ضعیف ہے۔ آخر ضعیف کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب بن ولید ایک ایسے راوی ہیں جو غیر معتبر ہیں، یعنی اہل علم نے ان پر کلام کیا ہے، یعنی کذاب راوی ہیں، جھوٹے راوی ہیں، ثقہ اور معتبر اور امانت دار راوی نہیں ہے۔ تو یعقوب بن ولید کی وجہ سے یہ روایت کیا ہو رہی ہے، ضعیف ہو رہی ہے۔ اور سنن ترمذی کی بھی روایت انہی کے طریق سے ہے، یعنی ترمذی کی روایت اور سند میں ان کا نام موجود ہے، یعقوب بن ولید۔ تو یعقوب بن ولید یہ ثقہ اور معتبر امانت دار راوی نہیں ہے، بلکہ کذاب اور جھوٹے راوی ہیں جن پر اہل علم نے سخت کلام کیا ہے، اور ان سے روایت لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان کی روایت مقبول نہیں ہے۔ لہذا حدیث کا ما حصل اور خلاصہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہاں سند اور متن دونوں لحاظ سے گڑبڑ ہے، دونوں لحاظ سے حدیث کیا ہے، گڑبڑ ہے۔ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیوں کیا ہے؟ جی ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روایت کیا ہے، ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔